پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کوالالمپور ٹاور کے لیے تو بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ MH370 اب ویتنامیز ایئر اسپیس میں داخل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ لیکن جب ہوچی منہ کنٹرول ٹاور نے فلائٹ MH370 کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا تو آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے 18 منٹوں تک ہوچی منہ ٹاور MH370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کیپٹن کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، اور تبھی ہوچی منہ ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو سچویشن سے اپڈیٹ کیا۔ اب نارملی اس کنڈیشن میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ریسکیو سینٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے، لیکن کوالالمپور کنٹرول ٹاور نے پورے 4 گھنٹوں کے بعد ایروناٹیکل ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو انفارم کیا، اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح کے 6:15 ہو چکے تھے، اور یہی وہ ٹائم تھا جب MH370 کو بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ لینڈ کر جائے، لیکن وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ خیر، صبح کے 6:32 پر ٹھیک اس جگہ جہاں سے پلین غائب ہوا تھا وہاں ایک سرچ آپریشن اسٹارٹ کیا گیا، جس میں 7 کنٹریز کی 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹس نے فلائٹ MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پہ ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پلین کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اس وقت تک پوری دنیا کو اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا۔ ٹی وی، نیوز ویب سائٹس اور سوشل میڈیا سب کے سب صرف یہی خبر دکھا رہے تھے۔ اس دوران کئی ملکوں کی انویسٹیگیشن ٹیمز بھی سرچ آپریشن کا حصہ بن گئیں۔ پلین کا اچانک تمام ریڈار سے غائب ہو جانا واقعی کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ اس ایریا پر سمندر میں کریش بھی ہوتا تو اتنا بڑا جہاز ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو پانی پر تیرتی ہوئی ضرور نظر آنی چاہیے تھی۔ اگلے پورے 4 دنوں تک یہ سرچ آپریشن چلتا رہا، پر کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ مل سکی۔ لیکن پھر چوتھے دن ایک خبر آئی جس نے تمام ریسکیو آپریشن ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 مارچ کو 1:21 پر فلائٹ MH370 جب ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ سویلین ریڈار سے غائب ہوئی تھی، لیکن ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پہ وہ اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کچھ یوں تھا۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ پورے 31 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پینینگ کو کراس کیا اور پھر ملاکا اسٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی، فلائٹ MH370 کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور اس وقت رات کے 2:22 ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد MH370 نہ ہی ملٹری ریڈار پہ شو ہوا اور نہ ہی کسی سویلین ریڈار پہ۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلین سے جڑا ہر شخص صرف یہی گتھی سلجھانے میں لگے تھے کہ پلین گیا تو آخر گیا کہاں۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں شارپ یو ٹرن کیوں کر لیا۔ جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اب انڈین اوشن کے اس حصے میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں پر بھی پلین کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اگلے کچھ دنوں بعد ایک اور خبر ملی، اور اس نے ایک بار پھر سے پوری سچویشن ہی چینج کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو 2:22 پر غائب ہوا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ بوئنگ ایئر پلینز کے لیے ایک نارمل بات ہوتی ہے کہ جب ان کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلین نے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور انمار سیٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر سیوڈ ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے ایک کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی تو آخر کار فلائٹ